السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 11ویں پارے سے ابتدائی نصف کی تلاوت کی گئی ہے۔ 11واں پارے کے شروع میں کچھ حصہ سورہ توبہ کا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ سورہ توبہ کی جو آخری چند آیتیں ہیں، انہی آیتوں میں سے چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 10ویں پارے کے اخیر میں یا سورہ توبہ میں جو ذکر ہے اخیر میں، وہ یہ ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، یا میں دور دیہات میں رہنے والا ہوں، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، جانے کے لائق نہیں ہوں، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی یہ خبر دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ پہنچیں گے تو ابھی کچھ لوگ آپ کو سن کر کے، جیسے سنیں گے کہ آپ آ گئے ہیں، کچھ لوگ آ کر کے آپ کے پاس اعتذار کریں گے، معذرت کریں گے، اپنے جنگ میں نہ جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کریں گے، تو دیکھنا ان کی بات نہ سننا، ان سے کہہ دینا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ واقعی اعتذار کا معاملہ تھا کہ وہ جنگ میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی۔ کچھ لوگ جنگ میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ کمزور تھے، بوڑھے تھے۔ اس میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے جو بدر میں شامل ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے دلوں کو جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ یہ کھرے یا کھوٹے ہیں یا ان کا ایمان کتنا پختہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اعتذار کرنا یا جن کا معذرت کرنا صحیح تھا، اور باقی کچھ ایسے منافقین تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ غزوہ تبوک جو جنگ ہے، یہ غزوہ دنیا کی سب سے سپر پاور روم کی سلطنت کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو جائیں، مسلمان اتنی قلیل، اتنی کم تعداد میں ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد سارے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، چونکہ روم کی طاقت اس وقت بڑی سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے، غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے، اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تب کہا کہ ڈرو نہ ابو بکر، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کیا معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی منافقین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار کی صفت بیان کی ہے کہ مہاجرین کون لوگ ہیں، انصار کون لوگ ہیں، ان کے منہج کو اپنانے والے کون لوگ ہیں۔ بہت مشہور آیت کریمہ ہے
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین وہ صحابہ کہ دنیا میں اگر ان کے جیسی سیرت دیکھی جائے، ان کے جیسی مثال دیکھی جائے تو دنیا قیامت تک پیش کرنے کے لیے قاصر ہے. کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، اپنے وطن کو، سب کو خیر بات کہہ دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا. کس معاملے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے. وہ صحابہ مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ کے انصار صحابہ جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے نہ کبھی ان سے ملاقات کی، نہ کبھی انہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی، بھائی چارگی کروا دی. ایمان کی بنا پر، اسلام کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں. اور بھائی بننے کے بعد انہوں نے اپنے مال سے، جو مال وہ خود کمائے ہوئے تھے، کچھ کو وراثتاً ملا ہوا تھا، انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا مال اپنے بھائی کو دے دیا، اپنی بیویوں تک کو دے دیا. کہا جو تمہیں پسند ہو بتاؤ، میں اسے طلاق دے دوں اور اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. ایسی مثال ان لوگوں نے پیش کی کہ دنیا قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے کے لیے قاصر. تیسری چیز کہا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ، اس کا معنی بہت وسیع ہے. قیامت تک جو لوگ بھی مہاجرین اور انصار صحابہ کے عمل پر یا ان کے جیسا، ان کے اسوہ پر عمل کریں گے، وہ تمام کے تمام لوگ شامل. لیکن اس آیت کریمہ میں خاص کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، بادیہ نشین تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین ان تک پہنچا تو انہوں نے فوراً اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا، ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. قرآن نے ان کی بھی تعریف کی ہے. اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا. یہ مسجد زرار یہ فتنوں والی مسجد ہے. آج بھی کچھ مسجدوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد زرار ہو گئی. کیا مسجد زرار وہ مسجد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو منافقوں نے اس کو قباء کے پاس منافقوں نے اس مسجد کو بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے معذرت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں تاریکی کا عالم ہوتا ہے اور ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ہم لوگوں نے اپنے محلے میں اپنے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی. وہ مسجد بنانے والے کون تھے؟ وہ مدینہ کے منافقین تھے. انہیں جو فنڈنگ کی جا رہی تھی، وہ فنڈنگ ان کو روم سے کی جا رہی تھی، روم کی سلطنت سے کی جا رہی تھی کہ وہاں مسجد بناؤ اور مسلمانوں کے سارے راز، جب مسجد بن جائے گی تو مسجد میں ہر مسلمان آئے گا، تو مسلمانوں کے سارے راز وہاں سے یہاں بھیجے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں تھے، مشغول تھے. لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہماری مسجد کی افتتاح کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، انشاءاللہ جنگ سے واپسی کے بعد جب غزوہ سے واپس ہوں گا تب آ کر کے آپ کے مسجد کا افتتاح کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی کے ذریعہ خبر کر دی کہ یہ مسجد زرار تو یہ فتنوں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے. اس مسجد کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے راز کو یہاں سے وہاں بھیجا جائے. کہا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں دیکھنا کبھی تم مت جانا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو. اس مسجد کو آگ لگا دی گئی.
ढा दी गई वो मस्जिद। क्यों? वो मस्जिद फितने के बुनियाद पर बनाई गई थी। उसकी जो नीयत थी बनाने वालों की, वो फितना और फसाद फैलाने की नीयत थी। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की सबसे पहली जो हदीस पेश की है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप किस नीयत से कौन सा अमल कर रहे हैं। यहां एक मस्जिद बनाई गई है जो यूं कहिए कि इस्लाम की तीसरी या चौथी मस्जिद है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस मस्जिद में जाएं, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूमा फीह। वो मस्जिद मस्जिद क़ुबा है जो पहले दिन जिसकी बुनियाद तकवा के बिना पर रखी गई। कहा आप उस मस्जिद में जाएं जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तकवा के बुनियाद पर रखी गई है। आप उस मस्जिद के अंदर खड़े होकर के नमाज पढ़ें, और वो मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। मुफस्सिरीन ने जैसा कि जिक्र किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद ज़िरार में जाने से मना किया गया। एक चौथी चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह और उसके मोमिन बंदों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया। जो मोमिन बंदे हैं उनके जान और उनके माल को अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है। माल इंसान अल्लाह की राह में खर्च करे। कुरान ने दूसरी जगहों पर कहा मन युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतरीन कर्ज कौन देना चाहता है? जो शख्स आज हलाल कमाई से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खजूर सदका करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसे वो पहाड़ की शक्ल में पाएगा। तो कहा मोमिनों के माल और जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खरीद लिया है। किसके बदले? जन्नत के बदले। मोमिनीन का मामला यह है कि क़िताल करते हैं, लड़ाई करते हैं, या तो शहीद हो जाते हैं और या फिर गाजी कहलाए जाते हैं। दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनसे वादा किया है वो जन्नत ही का वादा है। एक गाजी के लिए भी और एक शहीद के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और मोमिनों के दरमियान एक अहद हुआ है। वो अहद यही है कि मोमिन का माल और मोमिन की जान दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खरीद लिया है। किसके बदले? जन्नत के बदले। उसके बाद 3 सहाबा कराम का तस्करा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से आए तो 9 ऐसे सहाबा कराम थे कि जो गज़वे तबूक से पीछे रह गए थे। उसमें से 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने जब सुना कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है तो उन्होंने अपने आप को जाकर के मस्जिद नबवी में खंभों से बांध लिया और कहा हम उस वक्त तक अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बारे में कोई साफ हुक्म ना बयान कर दे, यहां तक कि हम मर जाएं। वो 6 लोग ऐसे हो गए थे। और 3 सहाबा कराम, तो उनके बारे में जो 6 लोग थे उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल कर दिया, उन 6 लोगों को माफ कर दिया। उसके बाद 3 सहाबा कराम बचे। उसमें से 2 बदरी सहाबी थे जो बदर में शामिल हो चुके थे, और 1 सहाबी और थे। 2 जो बदरी सहाबी थे, मुरारह बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये 2 ऐसे सहाबी थे जो बदर में शामिल हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ईमान को जांच लिया था। एक तीसरे सहाबी थे जिनका नाम काब बिन मालिक था। ये 3 लोग पीछे रह गए थे, गज़वे तबूक में नहीं जा सके थे। सब लोग गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने माजरत की। बारी काब बिन मालिक की आई, गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आपके अलावा दुनिया की कोई जात होती तो मैं उसको अपनी जबान दानी से, मैं इतना माहिर हूं, बात करने में इतना अच्छा हूं कि मैं उसको अपनी जबान से माफ कर देता। लेकिन आपकी जात ऐसी है कि अगर आपसे झूठ बोल दूंगा तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हकीकत खबर कर देगा। तो कहा मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं अपने बारे में झूठ बोलूं। तो उन्होंने कह दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मामला हुआ, मेरा नफ्स रोजाना मुझे मलामत करता रहा
اور ایسے ایسے میں پیچھے رہ گیا. میں نے نفس کی اپنے خواہش کی اتباع کی. روزانہ میں تیاری کے لیے سوچتا, بس پہنچتا میرا نفس کہتا آج کیوں کر رہے ہو, کل کرنا, تمہارے پاس تو سواری ہے, سب لوگ پیدل جائیں گے, تم پیچھے سے تیزی سے نکل جانا, ساتھ میں پہنچ جاؤ گے. کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلا تو لوگ بہت آگے جا چکے تھے, مجاہدین کی جو جماعت تھی وہ بڑی آگے جا چکی تھی. پھر میں واپس چلا آیا. ایک لمبا قصہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو بائیکاٹ کر دیا. کہا جاؤ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. تینوں کی بیویوں کو کہا ان سے الگ رہو. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کو ہم اور آپ بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں, اس کو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی گناہ سمجھتے تھے. غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے. کعب بن مالک روتے روتے برا حال ہو گیا تھا. کہہ رہے تھے اب کیا کروں؟ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, ان کی اپنے جان سوچ رہے تھے کہ کہیں جا کر کے گر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں, جاؤں اپنے آپ کو مار ڈالوں, پھانسی دے دوں. یہ کیفیت ہو گئی تھی. اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, اتنا خود سے پریشان تھے. 50 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی خوشخبری سنا دی کہ معاف کر دیے گئے, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کچھ لوگوں نے آ کر کے پیغام سنایا. کعب بن مالک اتنا خوش ہوئے کہ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس, جس شخص نے آ کر کے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے, خوشخبری ہو, اپنا لباس اتار کر کے انہیں دے دیا. دوسرا لباس پہنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. یہ بہترین عمل کی نشانی. ایک آخری چیز جو آج کے درس سے مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے تئیں بیان کی ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کو تم میں سے بنایا ہے اس رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رسول تمہارے خیر کے معاملے میں بڑے حریص ہیں, تم کو ہر ناحیے سے تمہاری بھلائی ہی چاہتے ہیں. کہا مومنوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو صرف خیر اور بھلائی کے کاموں میں دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم کو اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان خیر کے معاملے کے ساتھ ہو, ہم اور آپ ویسا بننے کی کوشش کریں جیسا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مقدس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اپنے اور اپنے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.